بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ محترم سامعین، آیت نمبر 25، یہ سبق نمبر 71 ہے۔ اس سبق کا حاصل یہ کہ آیت کے اندر بشارت کاملہ کا ذکر ہے، جیسے آپ کو ماقبل پہلے گزشتہ سبق میں بتایا گیا ہے۔ یہ بشارت کاملہ ایمان کامل اور عمل صالح جو کہ کامل ہے، نیک اعمال جو فسق و فجور اور بدعات اور رسم رواج سے پاک ہو، سنت کے اور وحی کے موافق ہو، الصالح من العمل، ان کے لیے بشارت کاملہ یہ کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وہ جس چیز کا ذکر کیا جائے یعنی مبشر بھی، جس کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی ہے، تو ان سے پہلے با محذوف ہے، بے ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات مانا باغات ہوں گے، مکان بڑا وسیع ہوگا، وسعت مکان کو ذکر کیا ہے، چونکہ دنیاوی جو خوشیاں ہیں وہ فانی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو ما سقا کافرا شربۃ منہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لہذا دنیا کی خوشیاں اور نعمتیں اللہ کے ہاں کوئی قدر قیمت نہیں ہے، اس لیے آخرت کی انعامات کا ذکر ہے مومنین کے لیے۔ ان لہم، بے شک ان کے لیے، لام برائے استحقاق ہے کہ یہ جنت کے مستحق ہوں گے، لیکن یہ استحقاق جو ہے کہ یہ جنت کا حقداری اور جنت کے مستحق، یہ تفضلاً اللہ کا فضل ہے، اللہ کے کرم کی وجہ سے انسان کے استحقاق حقیقی نہیں ہے۔ جنات جمع ہے جنتن کی، جنت چھپ جانے کو کہتے ہیں، اور اس درخت کو کہتے ہیں جس کے پتے اور جو گھنا درخت ہو، اور جنت اس باغ کو، میدان کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ درخت ہوں، یعنی باغات۔ تو جنات جمع ہے، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے۔ جنت میں تو مختلف قسم کے باغات اور مختلف قسم کے درخت ہوں گے، تجری من تحت الانہار، کی جاری ہوگی ان کے نیچے سے نہریں۔ یہ من جو ہے، یہ جب عام مومنین کے بارے میں بشارت کی جاتی ہے تو وہاں من ذکر کیا جاتا ہے، جس میں بعد اور تبعیض کا معنی ہے کہ کچھ فاصلہ ہوگا انہار کا اور باغات کا، یا کچھ فاصلے کے ساتھ اور کچھ جزیت اور بعضیت کا معنی دیتی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کی صفات میں جنات تجری تحت الانہار، سورۃ توبہ 11ویں سپارے کے اندر ذکر ہے کہ وہاں براہ راست یعنی فاصلہ بھی نہیں ہوگا اور تبعیض بھی نہیں ہوگی، جزیت بھی کامل درجے میں، یہ پوری نعمتیں اور بالکل قریب ہوں گی۔ تحتہا میں ان کے نیچے سے جاری ہوں گی، تو تحتہا میں حاضمی سے مراد تحت الاشجار و تحت غرفہا، جنت کے جو درخت ہیں ان کے نیچے، اور جنت کے جو بنگلے ہیں اور جو کوٹھیاں ہیں ان کے نیچے سے جاری ہوں گی۔ لیکن جنت کی نہر ایسی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی گڑھا ہوگا، جیسے دنیا کے اندر کوئی گڑھا ہوتا ہے، گہری جگہ ہوتی ہے، اس میں پانی چلتا ہے، نہ، وہاں بالکل زمین کی سطح پر جنت کی نہریں ہوں گی، اور بالکل سیدھ میں چلیں گی، وہ دائیں بائیں نہیں ہوگی، بالکل جنت کے اوپر جا رہی ہے، اور آگے پیچھے بھی پانی نہیں گرے گا۔ الانہار، وہ نہر کی جمع ہے، وہ 4 بڑی نہریں ہیں جن کو سورہ محمد نے ذکر کیا ہے، انہار من ماء، پانی کی نہر، وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں، وانہار من لبن، اور دودھ کی نہریں، وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں۔ یہ بڑی 4 انواع کلیہ ہے، 4 بڑی اقسام ہے، اس کے نیچے بہت ساری جزیات اور اس کی اقسام بہت زیادہ ہوں گی۔ ویسے جنت کے درجات جو ہے وہ جنت کی 7 قسمیں حدیث عبداللہ بن عباس میں ہے کہ ایک جنت الفردوس ہے، اور جنت ماوا ہے، اور جنت نعیم ہے، علیون ہے، اور اسی طرح جنت خلد ہے، عدن ہے، اور اس جنت کو جو ہے جنت دار السلام، یہ 7 قسم کی جنتیں جن کے دروازے 8 ہیں، باقی جنت کی صفات زیادہ ہے۔ کلما رزقوا، کلما یہ برائے تعمیم کے لیے ہے کہ مانا ان کو جو خوراک اور مشروبات دیا جائے گا وہ ہر وقت دیا جائے گا، یعنی دنیا میں خوراک سے نفرت ہو جاتی ہے اور انسان ہر وقت نہیں کھا سکتا، طبیعت نہیں چاہتی، لیکن وہاں خوراک سے نفرت نہیں ہوگی۔ علماء میں اشارہ ہے کہ ہر وقت جب رزقوا بمانا اوتو،
جب یہ خوراک ان جنتیوں کو دی جائے گی منہا انہی باغات سے، یہاں پر من ابتدائیہ ہے کہ انہی جنات جو باغات اور جنت اسی سے یہ خوراک ان کو اور مشروبات دیا جائے گا۔ من ثمرتن میں من استغراق کے لیے ہے، معنی ہر قسم کی خوراک، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ پینا ہے، چاہے لباس ہے، چاہے جو بھی ہے۔ رزقاً یہ مفعول لہو ہے بمعنی کھانے کے لیے، وہ اوپر جو رزقاً تھا اس کا معنی تھا فائدہ، رزقاً لکم، اور یہاں رزقاً بمعنی کھانے کے لیے، جو کچھ ان کو خوراک اور مشروبات دیا جائے گا ہر قسم کے خوراک میں سے کھانے کے لیے، آلو تو کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی خوراک ہے یا وہی کھانا ہے، رزقنا جو ہم کو دیا گیا تھا من قبل ابھی پہلے۔ ھذا الذی، اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا انسان کھا جاتا ہے اس کے بعد جب دوسرا کھانا لا جاتا ہے تو وہ ھذا الذی، وہ بالکل پہلا تو نہیں ہے، وہ تو دوسرا کھانا ہے، تو کیسے کہا جا رہا ہے کہ ھذا الذی یہ بعینہ وہی کھانا ہے؟ تو عبارت کے اندر حذف ہے، اصل میں ھذا مثل الذی، آلو کہیں گے ھذا مثل الذی، اس کھانے کی طرح ہے، رزقنا من قبل جو ابھی ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یعنی اسی جیسا رنگ ہے، اسی کے ساتھ ملتا جلتا رنگ والا ہے۔ تو اصل میں جب ہر بار کھانا لایا جائے گا وہ رنگ میں ایک جیسا ہوگا لیکن ذائقہ میں فرق ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک کھانا کھائے اور اس کھانے میں لذت بھی ہو اور مزیدار بھی ہو، تو آدمی جب دوبارہ اس کھانے کو دیکھتا ہے تو بہت خوش اور طبیعت میں خوشی پیدا ہوتی ہے، تو اس خوشی کی وجہ سے کھانا جو ہے وہ رنگ اسی جیسا ہوگا، لیکن جب کھائے گا تو ذائقہ بڑھ کر ہوگا، پہلے سے ذائقہ اور ہی اچھا ہوگا۔ رزقنا جو ہم کو دیا گیا من قبل، قبل کے اندر دو معنی ہیں، یعنی فی دنیا میں ہمیں اس جیسے کھانے ملتے تھے، تو معنی یہ ہے کہ دنیا کی خوراک اور دنیا کے پھل فروٹ جو ہے وہ جنت کی خوراک کے ساتھ صرف رنگ میں مشابہت رکھیں گے، باقی ذائقے میں اور حقیقت میں بہت فرق ہوگا۔ یہ تفسیر ہے لیکن یہ کمزور ہے، اصل میں من قبل سے مراد من قبل فی الجنہ مراد ہے کہ جنت ہی میں پہلے ابھی ہمیں یہ کھانا دیا گیا تھا، تو دوبارہ جب کھانا آئے گا تو پہلے کھانے کے ساتھ رنگ میں ملتا جلتا ہوگا۔ تو چونکہ اگر من قبل کا جنت سے معنی نہ کیا جائے دنیا والا، تو دنیا کے اندر تو بہت سارے غریب لوگ ہوئے، صحابہ کرام ہوگا، انہوں نے ہر قسم کا فروٹ یا پھل تو نہیں کھایا، آم تو اس وقت یا دوسری چیزیں نہیں تھی، تو من قبل سے جنت والا معنی مراد لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور راجح ہے۔ جو ہمیں دنیا کا جنت میں ابھی پہلے کھانا ملا تھا اس جیسا کھانا یہ ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ جملہ ماقبل کے لیے علت ہے اور وہ بمعنی اس کے ہے، یہ اس لیے یہ بات کہیں گے کہ ہمیں وہی کھانا دیا گیا کہ وَأُتُوا بِهِ، لایا جائے گا وہ کھانا، بِهِ معنی بِهِ ضمیر رزق کی طرف یا ثمرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی یہ ثمرہ جو خوراک ہے اور یہ رزق جو کھانا ہے یہ ان کے پاس لایا جائے گا متشابہاً، رنگ میں ملتا جلتا، رنگ ایک جیسا ہوگا پہلا اور دوسرے کھانے کا، تاکہ طبیعت میں شوق پیدا ہو اور طبیعت مائل ہو کھانے کی طرف۔ پہلا کھانا چونکہ مرغوب تھا اس لیے دوسرا کھانا اس جیسے رنگ میں ہے۔ اور اتو مجہول کا صیغہ ذکر کیا اس لیے کہ لانے والے جو ہے وہ خادم ہوں گے، بے شمار غلمان ہوں گے، کانہم لؤلؤ مکنون۔ یہ دو بڑی نعمتوں کا ذکر ہے جو کہ مکان اور خوراک، وسعت فی الخوراک اور وسعت فی المکان۔ تیسری نعمت ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، لام استحقاق کے لیے اور خاص ان کے لیے فیہا میں استقرار کی طرف اشارہ ہے کہ اسی جنت میں یہ قرار پکڑیں گے۔ ازواج بیوی ہوں گی، ازواج جمع زوج کی، زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں اور خاون کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہر وہ بیوی اور خاون جن کا آپس میں عقیدے اور عمل میں اور آپس میں مزاج میں مناسبت اور موافقت ہو، آپس میں میل ہو، نفرت نہ ہو۔ امرأہ اس بیوی کو کہا جاتا ہے جس کا عقیدہ اور عمل میں موافقت نہ ہو، جیسے کہ امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح کہا ہے تو وہ ان میں موافقت نہیں ہے۔ تو ازواج ان جنت میں جو بیویاں ہوں گی وہ عقیدے میں، عمل میں اور مزاج میں خاون کے ساتھ مناسب ہوں گی، اور اس سے مراد وہ حور ہے جنت کی یا دنیا کی بیویاں ہیں، اور ان کو بالکل نوجوان کر کے انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا، ان کو باکرا اور عربا اترابا، ہم عمر بنا دیا جائے گا۔ مطہرۃ جو پاک ہوں گی، تو ہر عیب اور ہر نقصان سے پاک ہے، حیض کی اور نفاس کی اور بول اور براز سے، باقی بدبو سے اور برے اخلاق سے اور گندے مزاج سے پاک ہوں گی۔ یہ مطہرۃ باب تفعیل ہے، اس میں مبالغہ ہے، انتہائی پاک، اور مطلب یہ ہے کہ مطہرۃ خلقا و خلقا، خلقا معنی شکل و صورت میں بھی بدصورتی اور بد شکل سے پاک ہوں گی، خوبصورت اور اعلیٰ شکل ہوگی، اور خلقا معنی برے اخلاق سے اور بری صفات سے بھی پاک ہوں گی۔ وہم فیہا خالدون، یہ چوتھی قسم کی بشارت ہے، اور یہ جنتی فیہا جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
خلود جو ہے وہ دوام کو کہتے ہیں، المکث الطویل یعنی ٹھہرنا ہے، اور وہ ٹھہرنا طویل ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ 4 نعمتیں ذکر کی ہے، ان نعمتوں میں ہر ایک نعمت اعلیٰ ہے کہ خوراک وہ بھی اعلیٰ قسم کی ہوگی، مکانات بھی اعلیٰ قسم کے ہوں گے، اور چونکہ خوراک اور مکانات زیادہ ہوں لیکن ساتھی نہ ہو تو پھر اس خوراک کا مزہ نہیں ہے، کیونکہ جس انسان کا گھر نہ ہو، بیوی نہ ہو، تو اس کی زندگی میں لطف اور مزہ نہیں ہے، تو اس لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کا ذکر ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خالدون، کہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر خوراک بھی اعلیٰ ہے اور مکان بھی اعلیٰ ہے اور بیوی بھی اچھی ہے، اخلاق والی خوبصورت ہے، لیکن چونکہ دنیا فنا ہے، انسان پر موت آ جاتی ہے تو یہ بیویاں، یہ مکانات، یہ کوٹھیاں انسان سے چلی جاتی ہے، جبکہ آخرت کے اندر یہ ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خالدون، یہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا یہ پڑھنا سننا اور قرآن کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا